پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یا جواد صاحب یا برابری پارٹی پاکستان عمران خان پہ ہر وقت کیوں اتنی زیادہ تنقید کرتی ہے، وہ کیوں نہیں باقی لوگوں کے بارے میں بات کرتے، یعنی کہ زرداری کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، یا پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی پارٹیوں کے بارے میں، کیونکہ ان کے خیال میں انہوں نے پچھلے 76 سال تک حکومت کی ہے اور خان نے تو صرف 3 سال حکومت کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو سیاست ہے وہ موجودہ حالات پہ کرتے ہیں یا آپ پچھلے 75 سالوں پہ سیاست کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو سیاست کی تھوڑی سی بھی الف بے پتہ ہے، خاص طور سے آج کل کے زمانے میں اور خاص طور سے پاکستان میں اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے بارے میں، جبکہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اتنی مضبوط ہے اور ہر وقت جو ہے وہ شور مچاتے رہتے ہیں اور اس سے وہ لوگوں کے ذہن متاثر کرتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا بہت سٹرونگ ہے اور وہ جھوٹے نعرے، جھوٹے بیانیے، فیک نیوز، ڈاکٹرڈ ویڈیوز، تصویریں وہ لگا کے پتہ نہیں کیا کیا وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور ان کا موٹو تو یہی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بات کرنا جو ہے وہ خان پر ہی بنتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں اس وقت ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ مطلب برابری پارٹی پاکستان تو یہ چاہتی ہے کہ ہم سیاست کریں روزی روٹی پہ، ہم سیاست کریں غربت پہ، ہم سیاست کریں مہنگائی پہ، ہم سیاست کریں لوگوں کی خوشحالی پہ، ترقی پہ، ہم سیاست کریں پاکستان کو کیسے انڈسٹریلائز ملک بنایا جا سکتا ہے، ہم سیاست کریں کہ کیسے ہم اس ملک میں لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں منیمم ویج زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں مزدوروں کے حقوق دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ باتیں کون سنے گا جب کہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت اسی چکر میں لگے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہہ دیا، اور عمران خان کا جو پورا ایک ٹولہ ہے جو ہر وقت شور مچاتا رہتا ہے، جس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گنڈا پور بھی ہیں، امرود بھی ہے، گور خان بھی ہے، رؤوف حسن، اور اس کے علاوہ آج کل تو جو اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں سارے وہ سب ہیں، اس کے جو حمایتی ہیں وہ لگے رہتے ہیں، اسی طرح اس کے جو صحافی ہیں، جو اس کے یوٹیوبرز ہیں، جو مجھے نہیں پتہ کہ پیسے لے کے اس کا کام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ خان نے کیا کہا، خان کے پاس کون گیا، خان کا اگلا کیا قدم ہوگا، خان کی کس سے بات چل رہی ہے، خان کے مذاکرات کرے گا نہیں کرے گا، خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب تو یہ ہے کہ خان نے ایسی باتیں، ایسے کام شروع کیے ہیں جن کو ملک دشمنی کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ مطلب آپ سوچیں نا کہ جس امریکہ کو وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، جس امریکہ کو وہ کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، جس امریکہ سے وہ حقیقی آزادی لینا چاہتا تھا، جس امریکہ کو وہ اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا، اب اسی امریکہ کی وہ کانگریس میں جا کے اور وہاں کے جو نمائندے ہیں ان سے وہ اپنے لیے قراردادیں پاس کروا رہا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ منافقت نہیں کریں گے، ملک دشمنی نہیں کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ آپ کسی غیر ملک میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں، آپ کو دعوت ہے کہ آپ پاکستان کے انٹرنل جو معاملات ہیں اس میں آ کے دخل اندازی کریں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ پاورفل ہیں۔ اس وقت امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملک دشمنی ہے۔ پھر اس کا آپ ابھی ریسنٹلی جو کردار دیکھ لیں، آپ نے دیکھا کہ اس نے آئی ایم ایف کو خط لکھوائے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت کتنا زیادہ معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس میں جو اس وقت حکمران طبقہ ہے اس کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں، جو خود اپنی عیاشیاں تو کر رہے ہیں لیکن عوام کی ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ لیکن عمران خان بھی کوئی بہتر تو نہیں ہے نا، وہ بھی اپنی سیاست چمکا رہا ہے، وہ بھی جو ہے بجائے اس کے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کی بات کرے یا ان کا سوچے کہ اگر آئی ایم ایف سے پیسہ نہ ملا تو اثر کس پہ ہوگا، اثر تو ان غریبوں پہ ہی ہوگا نا، لیکن وہ نہیں سوچ رہا، تو اس سے اس کی عوام دشمنی بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو اس وقت عمران خان جو ہے بہت سے اس کے نیگیٹو جو اس کا کیریکٹر ہے، وہ خیر وہ تو ہمیشہ سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا۔ 2014 کے دھرنے سے لے کے ایون کہ جب وہ وفاقی حکومت
جب اس کے ہاتھ میں تھی تب بھی وہ جارحانہ انداز سے حکومت کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ سیاسی استحکام اس وقت لے کے آتا اور ملک میں کوئی پالیسیز بناتا، یا کوئی جو کرپشن کا اس نے اتنا نعرہ لگایا تھا اس کے ختم کرنے کے لیے، یا اس پہ کوئی ریسرچ کرتا یا اس پہ کوئی کمیشن بٹھاتا کہ جی یہ کیسے کرپشن ختم ہو سکتی ہے. ایسا تو نہیں کیا نا اس نے، خود ہی بلکہ اس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، خود ہی توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کیا، خود ہی اس کے اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، خاص طور سے جب ہم ایک مجموعی حالت دیکھتے ہیں عوام کی، تو ان کو یہ چیزیں بھول جاتی ہیں. کیونکہ خان کا جو میڈیا ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ وہ باہر کے ملکوں سے چلایا جا رہا ہے، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کے پی میں حکومت میں تھا تو ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے اس کی سوشل میڈیا ٹیم کو دیے گئے، اور اس کو بٹھا کے پورا جو ہے وہ پروپیگنڈا ایک مہم تیار کی گئی. اور اسی لیے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ متاثر بھی ہیں، اور انفارچونیٹلی کے پی کے لوگ سفر بھی زیادہ کر رہے ہیں، پریشان بھی زیادہ ہیں. اس میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کرپشن حد سے انتہا سے بڑھ چکی ہے. اور وہاں پہ سوائے اس کے کہ نعرے بازی ہو رہی ہو، سوائے اس کے کہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، اور کچھ نہیں وہاں پہ ہو رہا. تو سیاست تو اسی بات پہ کرنی ہے نا، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اس وقت تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے ان کو اس وقت ابھی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کو بار بار یہ بتایا جائے، کیونکہ اس کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا توڑ ہی یہی ہے کہ آپ نے بار بار ان کو یاد دلانا ہے، بتانا ہے کہ خان نے اپنے دور میں کیا کیا تھا. اپنے 3 سال میں 3-4 دفعہ تو اس نے اپنا وزیر خزانہ بدلا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اس کا جو ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کرنے کا، وہ میرا خیال ہے پچھلے تمام وزیر اعظم جو ہیں ان سے بدتر ہے. مطلب اس کی اٹینڈنس کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے. اسی طرح اس نے جو بھی وعدے کیے تھے وہ نہ پورے کیے، بلکہ ان کے خلاف اقدامات کیے. اس نے انہی لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جن کو یہ برا بھلا کہتا تھا، ابھی وہی لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو کیا یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا یہ ان کو بتانی نہیں چاہیے اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس وقت جو ہے بات یہ ہے کہ عمران خان پہ ہی بات کرنی بنتی ہے، عمران خان پہ ہی تنقید کرنی بنتی ہے، اور یہ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے. پاکستان کے لوگوں کو جس طرح سے جھانسا دیا گیا ہے، جس طرح سے لال بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. دے ڈیزرو مچ بیٹر. تو خان جو ہے وہ اس ملک کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایسی شخصیت بن کے نازل ہوا جس سے کہ ملک کو نقصان ہی نقصان ہوا. اور یہ نہ صرف کہ اس کا قصور ہے بلکہ ان سب کا قصور ہے جو اس کو لانے میں اس کے سہولت کار بنے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم خان پر تنقید کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے. پھر اس نے جو مذہب کو استعمال کیا ہے، اس کی اپنی لائف دیکھ لیں، اپنی ذاتی زندگی دیکھ لیں، اور پھر اس کے دعوے دیکھ لیں، اور اس کے درس دیکھ لیں، اور اس کی پیری مریدی دیکھ لیں، اور اس کو جس کو یہ مرشد کہتا ہے اس کو دیکھ لیں. لوگ جو ہیں جو جیسے عوریہ مقبول جان کی طرح وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی خواب ان کو آیا تھا جس میں کہ حضرت عمر نے آ کے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا. تو مطلب اس طرح سے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں مذہب کے نام پہ، اور عمران خان چپ ہے. وہ کبھی ان کی تردید نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تمام باتیں ہیں یہ میری مرضی کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں. وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مذہب اس ملک میں جو معصوم لوگ ہیں، جو نادان لوگ ہیں، جو مذہب سے پیار کرتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، بار بار استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم عمران خان کے بارے میں یہ بات نہ بتائیں تو کیا کریں پھر؟ ہم اس کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. تو عمران خان جو ہے اس وقت اسی پر بات کرنی ضروری ہے، اسی کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے، لوگوں کو اسی سے بچانا ضروری ہے، اسی خطرے سے آگہی دینا ضروری ہے. کیونکہ آپ یہ جان لیں کہ اگر پھر سے ایک دفعہ خان آ گیا، جو کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آئے گا، ہمارا خیال ہے کہ وہ جیل میں ہی رہے گا، چاہے پی ٹی آئی رہے یا نہ رہے، پی ٹی آئی کے ٹکڑے ہو جائیں یا نہ ہوں، پی ٹی آئی اپنی شکلیں بدل لے یا نہ بدل لے، لیکن خان کا فیوچر جو ہے وہ جیل میں ہی ہے اس وقت. تو یہ لوگوں کو بالکل سمجھ آ جانی چاہیے بات، اور آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، اور آپ کو یہ باتیں بلکہ سمجھ کے دوسروں تک پہنچانی چاہیے.